اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معروف واقعہ ہے کہ ایک نوجوان نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر زنا کی اجازت مانگی۔ لوگوں نے اسے کوسنا شروع کر دیا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قریب بلایا اور پوچھا کہ بیٹا، کیا تم اپنی ماں کے لیے بھی یہ چیز پسند کرتے ہو؟ کہنے لگا، نہیں، اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ پھر آپ نے بیٹی، بہن، چاچی اور خالہ کے متعلق بھی پوچھا۔ اس کے بعد آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، اے اللہ، اس کے گناہ بخش دے اور اس کا دل پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں، اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ اس حدیث پر چند دن بعد مدینہ منورہ کے حضرت شیخ عبدالرزاق البدر نے درس دیا تو خود بھی روئے اور لوگوں کو بھی رلایا۔ میرا دل کیا کہ درس کا وہ حصہ آپ کے سامنے بھی رکھوں۔ شیخ کہتے ہیں، یہ 3 دعائیں انہیں لکھ لو، انہیں یاد کر لو اور ان کا خوب اہتمام کرو کہ اللہ فلاں کو بخش دے اور اس کا دل پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ میں پھر کہتا ہوں، ان کلمات کو اپنے پاس لکھ لو اور یاد کر لو، کیونکہ نوجوان آج کل فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ نوجوان جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا، اسے اتنے فتنوں کا سامنا ہو سکتا ہے جتنا آج کے نوجوانوں کو ہے۔ اسی لیے آج کے نوجوانوں کو نیک لوگوں کی ہمدردی کی بہت ضرورت ہے۔ کوئی ہو جو اس پر شفقت کرے، اس لیے محبت کا معاملہ کرے اور اس کے لیے سچے دل سے دعا کرے۔ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ باپ اپنے بیٹے کے بارے میں یہ مت کہے کہ اللہ تجھے رسوا کرے، اللہ تیرا برا کرے، اللہ کی لعنت ہو تجھ پر۔ اپنے بیٹے کے خلاف شیطان کی مدد مت کریں۔ نوجوان کو ہمدردی کی ضرورت ہے، باپ کی ہمدردی، ماں کی ہمدردی، رشتہ داروں کی ہمدردی، دوستوں کی ہمدردی۔ نوجوانوں کو دعاؤں کی ضرورت ہے، سچے دلوں سے نکلنے والی سچی دعاؤں کی، اللہ سے امید بری دعاؤں کی۔ اے اللہ، ان کے گناہ بخش دے، ان کے دل پاک کر دے، ان کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ اور نوجوان بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے اٹھا تو بہترین نصیحت ہمدردی اور سچی دعا کی بدولت اس کے دل میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے دل میں اس گناہ کی معمولی رغبت بھی نہیں تھی۔ ایسا گناہ جس سے دل لڑکے ہی رہتے ہیں اور جس کا فتنہ بہت بڑا ہے۔ اس کے دل میں کچھ بھی نہ تھا، صرف 3 چیزیں: ہمدردی، اچھی نصیحت اور سچی دعا۔ اور نتیجہ بہت عظیم ہے، بہت ہی عظیم۔ اللہ کی قسم، آج کے نوجوانوں کو ضرورت ہے کوئی ہر جو اس کے ساتھ نرمی برتے، کوئی تو سچے دل سے اس کے لیے دعا کرے، کوئی ہو جو اسے اچھے طریقے سے انہیں نصیحت کرے، انہیں سمجھے، کوئی تو ہو جو ان کے خلاف شیطان کا مددگار نہ بنے۔ شیخ کی یہ باتیں دل سے نکلی ہیں اور دل رکھنے والوں کے لیے نکلی ہیں۔ بھائیو، مجھے لفظوں کے دعویٰ پیج نہیں آتے، سادہ لفظوں میں میری گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کسی ایک گناہ گار کے خیر خواہ بن جائیں، اس کے دوست بن جائیں، اس کو اعتماد دیں۔ جب کبھی وہ گناہوں سے تھک جائے تو آپ کے پاس چلا آئے۔ اسے معلوم ہو کہ جو میرے گناہوں کا اشتہار نہیں لگاتا ہے، میں اسے جو بھی بتاؤں وہ مجھے نصیحت کرتا ہے، اس کے منہ سے آتی دھوئیں کی بدبو برداشت کر لیں، اس کی کہانی تسلی سے سن لیں، اس کے لیے دعا کریں۔ فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے اور ہر ان امید دلانے والے بن جائیں۔
اور خود کسی دن نماز کے لیے آپ کے ساتھ چل پڑے گا۔ خدا کی قسم 2 دفعہ گناہ گار کو سینے سے لگا لو، اس کے گناہ آدھے مر جاتے ہیں۔ اپنے تقوی کی سفید چادر کو گناہ گاروں کے لیے پھیلا دیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت ہی بڑی، اتنی بڑی کہ اس کا بوجھ بڑے بڑے نیکوکار نہیں اٹھا سکتے۔ اور ضروری نہیں کہ یہ سب کرنے کے لیے آپ کو فرشتہ بننا پڑے، قطع نہیں، بس ایک احساس چاہیے کہ آج کے نوجوانوں کو ہمدردی کی ضرورت ہے اور ان کا ساتھ دیں، انہیں برے کاموں سے بچائیں، نیکی کی طرف لے کر آئیں۔ اللہ نوجوان کی دعا بہت جلد قبول کرتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔